السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کیٹلاگ کے مقاصد کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ پہلے آپ کو میں کیٹلاگ سازی یا کیٹلاگنگ کے بارے میں اس کا کانسیپٹ دے چکی ہوں، اس کی تعریف، کیٹلاگ کی اہمیت، اور آج ہم کیٹلاگ کے مقاصد دیکھیں گے۔ جیسا کہ پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کیٹلاگ کا جو مقصد ہے یا جو کیٹلاگ بنایا جاتا ہے اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ کسی بھی لائبریری میں جتنا بھی مواد، علمی مواد، معلوماتی مواد موجود ہے، چاہے وہ کتابوں کی صورت میں ہے یا کتابوں کے علاوہ کسی اور صورت میں ہے، اس سے متعلق قارئین کو ساری معلومات فراہم کی جائیں تاکہ آنے والے قارئین کا زیادہ ٹائم ضائع نہ ہو اور وہ کم سے کم وقت میں اپنی ضرورت کی تمام معلومات حاصل کر سکیں۔ تو کیٹلاگ کا بنیادی مقصد یہ ہے، لہٰذا اسی کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کٹر، چارلس ایمی کٹر نے 1876 میں کیٹلاگ کے کچھ مقاصد واضح کیے تھے۔ اس کی روشنی میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی وہ چارلس ایمی کٹر کہتے ہیں کیٹلاگ قاری کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ کسی کتاب کو تلاش کر سکے، یعنی کیٹلاگ کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ لائبریری میں آنے والا قاری یا لائبریری میں کوئی بھی جو ممبر آتا ہے وہ کیٹلاگ کو دیکھ کے وہاں سے اپنے مطلوبہ مواد، یعنی جو اس کی ضرورت کا مواد ہے، اس کو تلاش کر سکے۔ مصنف کے نام سے بھی تلاش کر سکے، یعنی اگر اس کو مصنف کا پتہ ہے، فلاں مصنف کی کتابیں، فلاں جو ہے مصنف ہے اس کی کتاب مجھے چاہیے، تو وہ اس کے نام سے بھی کیٹلاگ سے کتاب تلاش کر سکے۔ اور اگر اسے مصنف کے نام کا نہیں پتہ تو وہ عنوان کے نام سے، اگر یعنی اسے عنوان کا پتہ ہے تو وہ عنوان سے کتاب کو تلاش کر سکے، اور اگر اسے مصنف کے نام کا بھی نہیں پتہ، عنوان کے نام کا بھی نہیں پتہ، تو وہ اسے یہ پتہ ہے کہ میں نے فلاں ٹاپک پہ کتاب پڑھنی ہے، تو وہ موضوع کے تحت بھی کتاب لائبریری سے تلاش کر سکے کہ آیا اس موضوع پر لائبریری میں کتاب موجود ہے، اور اگر ہے تو کون کون سی کتابیں اس ٹاپک پر موجود ہیں۔ لہٰذا کیٹلاگ کا مقصد یہ ہے کہ ایسی چیز یا ایسی فہرست جو پڑھنے والے کو اس قابل بنائے کہ وہ اس لائبریری سے ایسی کتاب حاصل کر سکے جس کے بارے میں اسے اگر مکمل معلومات نہیں بھی ہیں تو اگر صرف مصنف کے نام کا پتہ ہے تو بھی وہ حاصل کر سکے، اگر صرف عنوان کا پتہ ہے تو بھی وہ کتاب حاصل کر سکے، اور اگر صرف موضوع کا پتہ ہے تو بھی وہ کتاب حاصل کر سکے۔ لہٰذا ہم ایک اور حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیٹلاگ یہ بھی وضاحت کرتا ہے کہ لائبریری میں کون کون سا مواد موجود ہے، یعنی کسی خاص مصنف کی کون کون سی کتابیں موجود ہیں، کسی خاص موضوع پر کون کون سی لائبریری میں کتابیں موجود ہیں، اور ادب کی جو مختلف شاخیں ہیں ان کے بارے میں کون کون سی کتابیں موجود ہیں۔ لہٰذا کیٹلاگ جو ہے، اگر ہم اس کی افادیت کو دیکھیں، اس کے مقاصد کو دیکھیں، تو کیٹلاگ، لائبریری کیٹلاگ جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، یہ ایک ایسی فہرست ہے جو کہ لائبریری میں موجود تمام مواد کی عکاس ہے، اس کا آئینہ ہے، جو لائبریری میں موجود تمام مواد کی وضاحت کرتا ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ لائبریری کیٹلاگ جو ہے وہ مواد کے متعلق مکمل معلومات فراہم کرتا ہے کہ فلاں جو مصنف ہے، جو لکھنے والا ہے، اس کی کون کون سی کتابیں اس لائبریری میں موجود ہیں، یا فلاں ٹاپک کے بارے میں کون کون سی کتابیں اس لائبریری میں موجود ہیں، یا ادب کی جو مختلف جو اصناف آپ کہہ لیں، ادب کی مخصوص اقسام کہہ لیں، اس کے بارے میں آنے والے قارئین کو کتابیں تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے۔ مثلاً یعنی ادب میں شاعری پر کون کون سی کتابیں ہیں، افسانے کون کون سے ہیں، کس کس کے لکھے ہوئے ہیں، ناول کون کون سے ہیں، اس کے علاوہ تاریخی ادب، اور اس کے علاوہ تنقید پر، یعنی مختلف ادب کی جو بکس ہیں ان کے اوپر تنقید، مختلف جو مصنفین یا شاعر ہیں ان کے بارے میں تنقید، ان کی خوبیاں اور خامیاں، اسی طرح مزاح کے بارے میں، اور اسی طرح سے تمام جو ادب کی شاخیں ہیں ان کے بارے میں یہ پوری وضاحت کرتا ہے۔
اور کتابوں کو تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کیٹلاگ ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ اپنے جو لائبریری میں موجود کتابیں ہیں ان کی مکمل ایڈیشن کی وضاحت کرتا ہے کہ لائبریری میں اس کتاب کے کون کون سے ایڈیشن موجود ہیں، اور اسی طرح سے وہ اس کے تمام قسم کے جو تمام پہلو ہیں ان کی مکمل جو ہے عکاسی کرتا ہے، مکمل وضاحت کرتا ہے۔ تو چارلس ایمی کٹر کی طرح ایس آر رنگاناتھن نے بھی کیٹلاگ کے کچھ مقاصد جو ہیں وہ بیان کیے ہیں کہ جو کیٹلاگ ہے ایک قاری کو اس وقت میں جب کہ وہ لائبریری میں آتا ہے اور اپنی ضرورت کی کتابیں چاہتا ہے، اپنی ضرورت کی معلومات چاہتا ہے، تو وہ اس کے مطلوبہ موضوع پر تمام لائبریری میں جو مواد موجود ہے اس کے بارے میں معلومات قاری کے سامنے فراہم کر دیتا ہے۔ ہنری شارپ کہتے ہیں کہ کیٹلاگ کا مقصد قاری کو وہ سورس فراہم کرنا، وہ ذریعہ فراہم کر دینا جو اس کے ان تمام سوالوں کے جواب دے جو ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ یعنی یہ ایک ایسی فہرست ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایسی معلومات ہیں جو لائبریری میں موجود تمام کتابوں کے بارے میں آنے والے قارئین کے ذہن میں جو کوسچنز اٹھتے ہیں، جو سوال اٹھتے ہیں یا جو وہ لائبریری سے چاہتا ہے اس کے تمام سوالات کے جواب دے۔ مثلاً اس کے سوال کہ کیا لائبریری میں اس کی مطلوبہ مخصوص کتابیں موجود ہیں، یعنی جو قاری کو مخصوص کتابیں چاہیے آیا وہ لائبریری میں موجود ہیں، تو کیٹلاگ سے اس کو یہ پتہ چل جائے گا، اس کے سوال کا جواب فراہم ہو جائے گا۔ کتاب کی ان تمام کتابیاتی معلومات کی وضاحت کر دے جو ایک عام قاری کی ضرورت ہے، یعنی کتاب کے بارے میں مکمل وضاحت، کتاب کا نام کیا ہے، مصنف کون ہے، اس کا موضوع کیا ہے، وہ کب چھپی، کہاں چھپی، کس پبلیشر نے چھپی، اس کے کتنے صفحات ہیں، اس کے اندر اسپیشل فیچرز کیا ہیں، اور اسی طرح قیمت وغیرہ تمام چیزیں جو ہیں وضاحت کر دے۔ اور اسی طرح سے کیٹلاگ ایک جو ہے وہ کسی مخصوص مصنف کے کتابی اور غیر کتابی مواد کی فہرست ہے، یعنی کیٹلاگ یہ بھی واضح کر دیتا ہے کہ ایک مصنف یعنی ایک شخص جو ایک کسی ٹاپک پر کتابیں لکھتا ہے اسے مصنف کہا جاتا ہے، اس نے اس فلاں موضوع پر کتابی مواد کون سا اس کا موجود ہے، اور اس کے علاوہ غیر کتابی یعنی رسائل، جرائد، اس کے علاوہ مائکرو فلم، مائکرو فش کارڈ، اسی طرح آڈیو کیسٹس، ویڈیو کیسٹس وغیرہ، یعنی تمام قسم کے مواد کی کیٹلاگ معلومات فراہم کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے لائبریری میں موجود کسی مخصوص مضمون پر مواد کی مکمل فہرست، یعنی کوئی ایک ٹاپک، کوئی ایک موضوع جو کہ قاری کو چاہیے یا محققین کو چاہیے، تو کیٹلاگ اس کے بارے میں جتنی بھی مکمل مواد لائبریری میں موجود ہے اس کے بارے میں بھی مکمل وضاحت کرتا ہے۔ تو یہ ہم نے مختلف ماہرین کے حوالے سے بھی لائبریری کیٹلاگ کے مقاصد کو دیکھا ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے، تو لہٰذا ان تمام نکات کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیٹلاگ کا مقصد کیا ہے، یعنی کیٹلاگ آنے والے قارئین کو کون کون سی معلومات فراہم کرتا ہے، کس طرح سے ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ لہٰذا کیٹلاگ جو ہے وہ کیٹلاگ کا مقصد ایک قاری کو مندرجہ ذیل معلومات فراہم کرنا ہے۔ نمبر ایک مخصوص مصنف کی کون کون سی کتابیں لائبریری میں موجود ہیں، پہلے میں اس کی وضاحت کر چکی ہوں۔ ایک ہی عنوان کی کون کون سی کتابیں لائبریری میں موجود ہیں، بعض اوقات کسی ایک عنوان کے تحت مختلف مصنفین نے کتابیں لکھی ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر لائبریری کی تاریخ کے بارے میں مختلف لوگ کتابیں لکھتے ہیں تو کیٹلاگ میں یہ چیز وضاحت سے یعنی ان کے بارے میں معلومات دی گئی ہوتی ہیں کہ لائبریری سائنس کی آسن باجوہ کی کتاب کے بارے میں بھی، لائبریری سائنس کی غنی الاکرام سبزواری کی کتاب، یا اسی طرح سے رنگاناتھن کی کتاب، تو یہ تمام معلومات کیٹلاگ سے مل جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک موضوع پر کس قدر ذخیرہ کتب موجود ہے، یعنی کوئی ایک ٹاپک، چاہے وہ آپ دیکھیں تاریخ کا کوئی ٹاپک ہے یا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے یا اسلامی فقہ ہے یا اسی طرح سے کوئی اور حالات حاضرہ کے بارے میں کوئی سیاسی کتاب، یعنی
کسی ایک موضوع پر کتنا کا ذخیرہ جو ہے وہ اس لائبریری میں موجود ہے، اور اسی طرح کیٹلاگ سے یہ بھی اچھی طرح وضاحت ہو جاتی ہے کہ کسی خاص ترجمہ کرنے والے یعنی مترجم کی کسی خاص مرتب یعنی جو رسائل وغیرہ یا کوئی ایک کسی ٹاپک پہ مضامین کو مرتب کرتے ہیں، اسی طرح کوئی شارح یعنی تشریح کرنے والے کون کون سی کتابیں لائبریری میں موجود ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی وضاحت کرتا ہے کیٹلاگ کہ کتب خانے میں کس کس قسم کی کتابیں موجود ہیں، کون کون سے موضوعات پر کتابیں موجود ہیں، اور کسی کتاب کا کون سا ایڈیشن لائبریری میں موجود ہے۔ اور اسی طرح سے کیٹلاگ کسی کتاب کی مکمل طباعتی تفصیل بھی فراہم کرتا ہے، اور لائبریری میں غیر کتابی مواد کتنا ہے اور کون کون سا ہے، یہ ساری وضاحت کیٹلاگ سے ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح لائبریری کے مکمل ذخیرے کی وضاحت کیٹلاگ کرتا ہے کہ کتنا کل مواد ہے، کتنی کتابیں ہیں، اس میں سے کون کون سی قسم کی ہیں، کتابی مواد کتنا ہے، رسائل کتنے ہیں، اخبارات کتنے ہیں، باقی اس میں بصری مواد میں مختلف جو اس کی اشکال ہیں وہ کتنی ہیں، اور کسی خاص کتاب کا کوئی خاص ترجمہ بھی لائبریری میں موجود ہے، یعنی ایک کتاب کے ترجمے مختلف ماہرین مختلف لوگوں کے لکھے ہوئے ہو سکتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک کے مختلف ترجمے ہو سکتے ہیں، اسی طرح مختلف اور زبانوں کی کتابوں کے بھی، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مختلف شاعری کی، یا کہہ لیں کہ ادب نثر کی کتابیں جو فارسی میں ہوں ان کے ترجمے مختلف لوگوں کے کیے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کیٹلاگ یہ وضاحت کرتا ہے کہ کسی خاص کتاب کا ترجمہ لائبریری میں موجود ہے اور کون کون سے ترجمے موجود ہیں، یعنی کیٹلاگ کا مقصد آنے والے قارئین کی اور لائبریری کے عملے کی ہر ممکن طریقے سے رہنمائی کرنا اور کتابوں کے اور معلومات کے حصول میں مدد کرنا کیٹلاگ کا مین مقصد ہے۔ جی، تو اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگ پڑھ لیں اور اس کو سمجھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔